ہم جو عام دنوں میں نیکی کرتے ہیں وہ ایک کے بدلے ایک ہی ملتی ہے، لیکن رمضان میں کہتے ہیں کہ وہ اور بڑھ جاتی ہے شہید. تو پھر بھائی اگر غلط کرو گے تو اس کی بھی کاؤنٹنگ ڈبل ہی ہوگی یا ٹرپل ہی ہوگی، تو یہ دماغ میں رکھنا. امین شہیدی صاحب سے میرا سوال ہے، استقبال رمضان کا تقاضا کیا صرف یہی ہے کہ روزدار محض عبادتوں اور ریاضتوں میں مصروف رہیں، یا اس وقت پہ جو نادر لوگوں سے ہمدردی کا اظہار ہے یا غم گساری ہے وہ کرنا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے؟ بالکل. دیکھیے، بنیادی طور پر جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا اور مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، آپ کو ایک کے بدلے میں کئی گنا ملتا ہے. تو اس لیے یہ کئی گنا ملنا جہاں پر عبودیت اور بندگی میں ہے، نماز میں ہے، روزے میں ہے، دعا میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت میں ہے. اس مبارک مہینے میں کہا گیا ہے کہ آپ اگر ایک آیت کی تلاوت کریں گے تو گویا آپ نے پورے قرآن کا ثواب حاصل کیا ہے. ایک آیت کے جواب میں آپ نے اگر ایک کھجور کھلایا تو گویا آپ نے پورے جہنم کی آگ کے اوپر پانی ڈال کے اس کو بجھایا ہے. آپ نے اگر ایک گھونٹ پانی پلایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت خرید لیا ہے. چونکہ یہ ایام ایسے ہیں، جب ایسے ہیں تو پھر پہلی چیز جس کو سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہماری عبادتیں نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارے دل کی پاکیزگی اور نورانیت چاہیے. عبادت چاہے آپ صبح سے شام تک کریں، دل اگر نجس ہو تو ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہ انسان کو ہے اور نہ باقی بشریت کو ہے. اور اللہ اور بندوں کے درمیان جو سب سے بہترین رابطہ ہے وہ ہے خلق خدا کی خدمت. اگر اس مبارک مہینے میں ہم دردمند لوگوں کے درد کو دور کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکیں، بھوکوں کو راشن پہنچانے میں کوئی کردار ادا کر سکیں، ناداروں کی مدد میں کوئی کردار ادا کر سکیں. بڑے ایسے گھرانے ہیں جو ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے بنتا ہے. جو سفید پوش لیکن نادار لوگ ہیں ان تک پہنچنا، ان تک اپنی امداد پہنچانا، اور اس معاملے میں خصوصی طور پر اپنے رشتہ داروں سے شروع کرنا. چونکہ قرآن کریم نے ہمیں جس چیز پر بہت زیادہ پابند کرنے کی کوشش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صلہ ارحام کریں، جن سے ہماری رشتہ داریاں ہیں، جن سے ہمارے رحم کی رشتہ داری ہے. یہ آٹومیٹکلی اگر ہم یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم 4-5 لوگوں تک پہنچتے ہیں اور پھر کوئی 4-5 تو کرتے کرتے یہ سرکل پورا ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا ہی بڑا ایک آسان، یعنی اگر یہ جو ہم یہاں پر 8-9 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 9 بندے اپنے سرکل میں کریں گے تو اس کے بعد اگلے جو لوگ ان کو دیکھیں گے وہ اگر اپنے سرکل میں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے معاشرے سے بھوک ختم ہو جائے گی، افلاس ختم ہوگا. یہ مبارک مہینہ اس حوالے سے خلق خدا کی خدمت کا مہینہ ہے. صرف عبادت اور نماز اور روزہ نہیں، صرف اپنا پیٹ بھرنا نہیں، صرف اپنے دسترخوان پہ متنوع قسم کے اقسام کھانے رکھ کر اس کو ضائع کرنا نہیں، کم سے کم خود کھاؤ اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کو کھلاؤ. اس مہینے میں جو ہمیں اخلاقی طور پر ایک مثال دی گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ گائے کی مثال اپنائیں. گائے کی خوراک سب سے کم ہے، یعنی گھاس جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس پر گائے پلتی ہے، لیکن جو آپ کو دیتی ہے وہ کیا ہے؟ گوشت، دودھ. اور اس کے گوشت میں اتنی ساری خوبیاں، اس کے دودھ سے 18-20 قسم کی مختلف چیزیں بنتی ہیں. اس کی کھال مفید ہے، اس کی ہڈیاں مفید ہیں، اس کا خون مفید ہے. کھاتی بہت کم ہے، خرچہ اس کا بہت کم ہے، لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. اس لیے مومن کے بارے میں رسول کریم کی حدیث ہے، قلیل المعونہ کثیر المعونہ. وہ فرد مومن ہے جس کا اپنا خرچ سب سے کم ہو اور دوسروں پر اس کا فائدہ اور دوسروں کے لیے اس کی افادیت سب سے زیادہ ہو. یہ مہینہ اس حوالے سے ہمیں مومن بننے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.